ناظرین اکرام، اس مبارک ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں میں پھر سے ایک اور عشق نبی میں ایک اور پر نور محفل، ایک اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ آپ کی میزبان مسکان سنبل صدیقی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، مدینہ منورہ ہجرت کے بعد جب اسلام کا پیغام تیزی سے پھیلنے لگا تو اس پیغام نے عبدالعزیٰ نامی ایک 16 سالہ نوجوان کو بھی بے حد متاثر کیا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بستی میں رہا کرتا تھا۔ اس نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں تھا، گویا کہ دوسروں کی زبانی جو سنا تھا وہی سن کر پیارا آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خیالی تصور ذہن میں بنا لیا، اور جب محبت نے عقیدت کی سرحدوں کو چھوا تو اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نوجوان کے دل کی حالت ہی بدل گئی، بس ہر وقت ایک ہی تڑپ، ایک ہی لگن کہ مجھ میں پر لگ جائے اور میں کسی طرح اڑ کر مدینہ منورہ پہنچ جاؤں، مدینے والے کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ مگر ان کی مدینہ منورہ کی روانگی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، اور وہ رکاوٹ کا سبب کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا چچا تھا، جس نے باپ کے مرنے کے بعد اس نوجوان کی پرورش بڑے پیار اور محبت سے کی تھی، اور اپنے مال اور دولت اور جائیداد میں بھی اسے حصہ دار بنایا ہوا تھا۔ لیکن دین اسلام سے اس کے چچا کو بڑی سخت دشمنی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی تو وہ بدبخت غضبناک ہو جایا کرتا تھا۔ اب یہ نوجوان صحابی جب بھی اپنی ماں سے مدینہ منورہ جانے کی اجازت طلب کرتے تو ماں بس یہی جواب دیتی کہ بیٹا بس تھوڑا سا انتظار کر لو، تھوڑا صبر کر لو۔ وہ نوجوان مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 8 ہجری کا زمانہ آ گیا۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ سال ہے کہ جس سال شہر مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ جب اس نوجوان تک یہ اطلاع پہنچ گئی تو پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے اپنے چچا سے کہا، چچا جان، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو چکا ہوں اور اپنی باقی زندگی اب ان کے ساتھ ہی بسر کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مدینہ منورہ چلا جاؤں۔ ناظرین اکرام، یہ سننا تھا کہ چچا یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، کیا تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے؟ خبردار، کان کھول کر سن لے، اگر تو نے دین اسلام کو ترک نہیں کیا، یعنی دین اسلام کو نہیں چھوڑا، تو میں تجھ سے وہ سب کچھ واپس لے لوں گا جو میں نے آج تک تجھے دیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ اس نوجوان کے لیے بہت بڑا فیصلہ تھا۔ ایک طرف بے انتہا محبت کرنے والی ماں ہے، ناز و نام سے پالنے والے چچا ہے جنہوں نے سب کچھ دیا، محبت بھی دی، عزت بھی دی، اپنے بیٹوں کی طرح انہیں پالا، جائیداد بھی دی، دولت بھی دی، گویا کہ ایک طرف زندگی بھر کی کمائی ہے اور دوسری طرف دین اسلام ہے۔ لیکن سلام ہے اس نوجوان کی جرأت و ہمت پر، اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر جواب دیا کہ چچا جان سنیے، جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک مرتبہ گھر بنا لے تو پھر اس دل میں کفر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور کہا کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، اب آپ ہی سنبھالیے یہ سب مال و دولت جو آپ نے مجھے دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس نوجوان نے گھر سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں
میں مری جاؤں رو رو کر، مدینے میں تیرے قدموں میں مری جاؤں میں رو رو کر، مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مری جاؤں رو رو کر، مدینے میں۔ ناظرین اکرام، اب دل تھام کر سنیے، اب مسئلہ صرف اجازت کا نہیں تھا۔ چچا جان نے یہ نہیں کہا کہ بھتیجے اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ بدبخت چچا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور انتہائی غصے سے کہنے لگا کہ یہ جو کپڑے جوتے تو نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی تو میرے دیے ہوئے ہیں، یہ بھی تو اتار۔ چچا کی یہ بات سن کر اس نوجوان نے اپنی ماں کو پکارا، میری پیاری ماں، تیرا لاڈلا تجھ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ چچا نے میرے جسم پر کپڑے بھی باقی نہیں چھوڑے، اپنے بیٹے کو جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی چادر عنایت کر دے۔ ماں تو پہلے ہی بیٹے کے درد سے آشنا تھی، تڑپ کر اٹھی، دو کپڑے دو چادریں اپنے بیٹے کو دیے اور یہ انہی دو کپڑے دو چادروں سے جسم ڈھانپ کر وہ عاشق رسول نوجوان گھر سے باہر نکل گئے اور مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نوجوان جس وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو وہ تہجد کا وقت تھا۔ ان دنوں مدینے میں سخت سردی پڑ رہی تھی اور یہ نوجوان بھوک پیاس سے بالکل نڈھال تھے۔ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب اپنے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجور لیے کھڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی میں وہاں پہنچا مجھ سے کہنے لگے، اے مسافر، تیرا نام عبدالعزیٰ ہے؟ میں نے کہا میرا نام تو یہی ہے، آپ کون ہے؟ فرمایا کہ میں بلال حبشی ہوں، مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دور ایک بستی سے میرا ایک مہمان آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے یہ کہنے کے بعد دودھ اور کھجوروں سے میری ضیافت کی اور مجھے کمبل اوڑھنے کو دیا اور رات کا باقی حصہ میں نے مسجد نبوی میں گزارا۔ کہتے ہیں کہ فجر کے وقت جب حضرت بلال حبشی نے اذان دی تو یہ سوچ کر میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کے لیے تشریف لانے والے ہیں، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک شور سا اٹھا کہ مصطفیٰ کریم آ گئے ہیں۔ آپ کے چہرہ انور پر نگاہ پڑتے ہی کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نماز کے بعد اس نوجوان کی خوش نصیبی دیکھیے، خوش نصیبی کا اندازہ لگائیے۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، میں مسافر ہوں، آپ کی قربت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے شفقت سے ارشاد فرمایا، کل تک تیرا نام عبدالعزیٰ تھا، آج کے بعد تو عبداللہ ہے اور تیرا لقب ذوالبجہدین ہے، یعنی دو کپڑوں والا، دو چادروں والا۔ جو ماں نے دو چادریں دے کر گھر سے رخصت کیا تھا کہ تم سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ عاشق رسول آ رہا ہے اور رسول اللہ کو خبر نہ ہو کہ گھر سے کس حال سے نکلا؟ رسول اللہ تو سب جانتے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تم ہمارے گھر کے قریب ہمارے پاس رہا کرو، سبحان اللہ۔ عبدالعزیٰ سے عبداللہ بنتے ہی آپ کے تو نصیب جاگ گئے۔ آپ کا مدینہ منورہ میں کوئی ٹھکانہ یا رشتہ دار نہیں تھے، اس لیے آپ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ آپ نے قربت
रसूल को अपने ऊपर लाजिम कर लिया था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कुरान सिखाया करते थे, यहाँ तक कि आपने काफी हद तक कुरान पढ़ लिया। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं बड़ी गुर्बतों में गया था, आगे पीछे कोई नहीं था, न कोई हसब और नसब, न माल और दौलत, न घर न रिश्तेदार, मगर मुझे यूँ लगता था कि मदीने में सबसे ज्यादा इज्जत मेरी है। जो दो कपड़ों में आए उनको लगता था कि सबसे ज्यादा इज्जत मेरी है। मदीने वाले की शान ही ऐसी है नाज़रीन इकराम, जो आपका गुलाम बन गया वो शान वाला हो गया। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि मैं देहाती था, ज्यादा अदब आदाब से वाकिफ नहीं था। एक रोज ये हुआ कि मैं मस्जिद नबवी में बाआवाज बुलंद कुरान पढ़ रहा था कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे रोक दिया और फरमाया, अल्लाह ताला तो आहिस्ता आवाज में भी सुन लेता है। अल्लाह के हबीब ने मना फरमाया है कि जब कोई और नमाज पढ़ रहा हो या सो रहा हो तो उसके सामने ऊंचा जिक्र ना किया करो। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि कच्ची उम्र थी, डर के मारे छुप कर एक कोने में जाकर बैठ गया। हुजूर नमाज की इमामत के लिए तशरीफ लाए तो पूछा, वो अब्दुल्ला किधर है, वो अब्दुल्ला किधर है? कहते हैं ये सुनकर मैं आपके सामने आकर रो पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी गलती थी। तो सैयदना फारूक आजम ने कुछ डांट दिया, कुछ थोड़ा सा डांट दिया। फरमाया, उमर बात तो तेरी ठीक है, मगर मेरे अब्दुल्ला को कुछ ना कहा करो कि मेरे लिए बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करके यहाँ आया है। सैयदना फारूक आजम ने अपने आका का ये हुक्म सुना तो हजरत अब्दुल्ला को गले लगा लिया और फिर हमेशा कहा जाता है कि आपके साथ निहायत शफकत का मुजाहिरा किया। और रसूल पाक की रिफाकत में वक्त तेजी से गुजर रहा था, यहाँ तक कि 9 हिजरी का साल आ गया। गज़वाए तबूक का ऐलान हो गया। हजरत अब्दुल्ला भी दिगर सहाबा की तरह जिहाद में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम तबूक पहुंचकर तकरीबन 20 दिन रूमी फौज का इंतजार किया, मगर वो ना पहुंचे। अब उसी दौरान हजरत अब्दुल्ला को, जो जंग में हिस्सा लेने के लिए बहुत पुरजोश थे, उन्हें शदीद बुखार हो गया और उसी बुखार की हालत में नाज़रीन इकराम बताया जाता है, रिवायात में आता है कि आप रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला इसी गज़वाए तबूक में मुझे शहादत की मौत दे दे। रसूलुल्लाह को इल्म था कि मेरा ये जानिसार बीमार है, मगर जब उसकी आंखों में शहादत की बेपनाह तलब देखी और ये देखा कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत करने वाला, अपने चचा की हर नेमत को ठुकराने वाला, जुल्म और सितम का मारा मेरा ये गुलाम फरियाद कर रहा है कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं शहीद हो जाऊं, तो अल्लाह के रसूल ने उनसे बबूल के दरख्त की छाल मंगवाई और उसे आपके बाजू पर बांधा और अश्क बार होकर फरमाया, ए अब्दुल्ला तू शहीद ही कहलाएगा, चाहे तू बुखार ही से फौत क्यों ना हो जाए। फिर आपने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और फरमाया, ए अल्लाह मैंने इसके खून को कुफ्फार पर हराम कर दिया। ए मेरे मालिक, अगर तू इसे बुखार से भी मौत देगा तो इसे शहीदों में शुमार करना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला को भी अपने हबीब के उस गुलाम की अदा इतनी पसंद आई कि जिस शहादत की दुआ मांगते थे वो गज़वाए तबूक के इख्तिताम पर इस तरह पूरी हुई कि बुखार ने इतनी शिद्दत इख्तियार की कि आप खालिक हकीकी से जा मिले। हजरत बिलाल बिन हारिस मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब उनका जनाजा उठा तो हमने
نے حضور کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا تھا جتنا مدینے کے اس مسافر کے جنازے پر روتے دیکھا۔ مدینہ میں رواج تھا کہ جب کسی کو دفن کرنے لگتے تو قریبی رشتہ دار قبر میں اترتے تھے۔ حضرت عبداللہ کا تو مدینہ منورہ میں کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہ ہم انہیں قبر میں اتاریں گے۔ مقام یہ بھی کچھ کم نہیں تھا کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کسی کو قبر میں اتار دے، لیکن کمال دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پہلے ہی اپنے اس غلام کی قبر میں خود اترے، اور پھر نگاہ فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہی عبداللہ جو تمام رشتے ناطے توڑ کر دو چادروں میں، دو کپڑوں میں، خالی ہاتھ مسافروں کی طرح مدینے میں بھوکے پیاسے داخل ہوئے تھے، ان کی میت کو اللہ کے رسول نے اپنے مقدس بازوؤں میں اس طرح اٹھایا جس طرح ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، اور جب اپنے غلام کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر قبر میں رکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے اس غریب الوطن صحابی کو قبر میں لٹا کر ان کے لیے ایسی روح پرور دعا فرمائی کہ میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش یہ قبر میری یعنی عبداللہ بن مسعود کی ہوتی۔ اللہ 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 اللہ، کیا منظر تھا، کیا سعادت تھی کہ نبی پاک اپنے غلام کی قبر پہ بہتے ہوئے آنسوؤں سے دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ عبداللہ تجھ سے بھی بہت محبت کرتا تھا، تیرے حبیب سے بھی بڑی محبت کرتا تھا۔ اے مالک، جب تک یہ دنیا میں رہا میں اس سے راضی رہا، اے اللہ اب میں اسے تیرے سپرد کر رہا ہوں، اب میں اسے تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔